سب سے آخری صلی اللہ علیہ وسلم من صلى علي ألف مرة في يوم لم يمت حتى يراه مقعده في الجنة. جو شخص روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ مجھے پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ ہے. اللہ پاک ہمیں کثرت درود پاک کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صاحب ملت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطا قادری رضوی دامت برکاتہ عالیہ اپنے مریدین، اپنے چاہنے والوں اور اس زمانے کے مسلمانوں کی قدم قدم پر رہنمائی فرماتے نظر آتے ہیں. ان میں سے ایک زبردست رہنمائی یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی جائز یا نیک کام کرے تو اچھی نیت کو نہ بھولے. نیت ضرور کر دے کہ بغیر اچھی نیت کے اچھے عمل کا بھی ثواب نہیں ملتا. آپ بھی حسب حال، حسب کیفیت، حسب موقع اچھی نیتیں کر لیجیے. دنیا میں انسان کی ایک طرف ہے، خاص خواہش ہے کہ اس سے جو بھی تعلق رکھے وہ بڑا سنسیئر ہو، بڑا اس کے ساتھ مخلص ہو، بڑا اس کے ساتھ لائل ہو، وفادار ہو. دنیا میں کوئی شخص ان سنسیئر آدمی کو پسند نہیں کرتا، تو وفادار نہ ہو اس کو پسند نہیں کرتا. مثال کے طور پر چاہے وہ بہت زیادہ خدمت کرنے والا ہو، ایک شخص ہے دوست ہے، وہ میری بڑی خدمت کرتا ہے، میرے آگے پیچھے گھومتا ہے، لیکن وہ میرے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، لائل نہیں ہے. موقع آنے پر وہ مجھے دھوکہ دے سکتا ہے، ڈھوس دے سکتا ہے، تو میرے کبھی بھی وہ دل میں نہیں بیٹھ سکتا، میرے دل میں اس کی قدر نہیں ہو سکتی. اور ایک شخص ہے وہ مجھے کبھی کبھی ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا، لیکن مجھے آئیڈیا ہے، میرا حسن ظن ہے کہ وہ مجھ سے سنسیئر ہے، وہ لائل ہے. کبھی موقع آئے گا تو وہ مجھے سیو کرے گا، مجھے جو ہے وہ سپورٹ کرے گا. تو میں یقیناً اس کبھی کبھی ملنے والے کی قدر آپ روز ملنے والے سے بھی زیادہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ وہ میرے ساتھ سنسیئر ہے، میرے ساتھ وفادار ہے، لائل ہے. جو لائلٹی ہے اور جو سنسیئرٹی ہے اس کی قدر و قیمت کثرت سے بہت زیادہ ہے. یعنی کوالٹی جو ہے وہ کوانٹٹی سے قیمتی ہوتی ہے، زیادہ اہمیت رکھتی ہے. یہ ایک رول اور پرنسپل ہے، یہ دنیا کا ایک جو سمجھے کہ ایک ایکسپیرینس ہے جو میں نے اپنے سامنے شیئر کیا ہے. اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جب ایک انسان دوسرے بے وفا آدمی یا ایک غیر مخلص آدمی، ان سنسیئر آدمی کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا، اس کو لائک نہیں کرتا، تو جب بات خالق کی ہو، جب بات مالک کی ہو، جب بات پروردگار کی ہو، جب بات رب العالمین کی ہو، تو کس قدر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے سنسیئر ہو. سبحان اللہ. کس قدر اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کے لیے لائل ہو. کس قدر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کے معاملے میں مخلص ہو، کیونکہ وہ تو اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، اس کا پروردگار ہے.
اسی نے اس کو پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو ہمیں اپنے رب سے انتہائی مخلص رہنا چاہیے۔ نبی احمد شفیع اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگوں اپنے دین کے معاملے میں مخلص ہو جاؤ، یعنی اپنے رب سے مخلص ہو جاؤ، اپنے دین کے معاملے میں مخلص ہو جاؤ، تمہارا تھوڑا سا عمل بھی کام آ جائے۔ اگر تم مخلص ہو، اگر تم اپنے رب سے لائل ہو، سنسیئر ہو، تو تمہاری تھوڑی سی کوالٹی بھی جو ہے وہ چونکہ کوالٹی کے ساتھ ہے، چونکہ وہ وفاداری کے ساتھ ہے، اخلاص کے ساتھ ہے، انشاءاللہ وہ اس کا میزان، اس کا وزن اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا ہوگا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص بہت عبادت کرتا ہے، ساری رات وہ کھڑے ہو کر عبادت کرتا، سارا دن روزہ رکھتا۔ جو بوڑھا ہو گیا تو اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے ایک دن التجا کرتا ہے کہ اے مالک، اے میرے مالک، اگر ٹوٹی پھوٹی تھوڑی بہت عبادت تیری بارگاہ میں مقبول ہوئی ہے میری، تو مجھے کیا ملی؟ اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی کہ بندے فلاں جگہ پر ایک میری مقبول بندی رہتی ہے، بوڑھی عورت ہے، وہ جنت میں تیرا ساتھی ہے۔ اب جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ان کا تجسس قرب الہی کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ آج ہمارا بھی تجسس ہوتا ہے کہ فلاں شخص کے پاس فلاں گاڑی ہے، فلاں برانڈ کی اس نے واچ پہنی ہے، فلاں برانڈ کی لباس پہنتا ہے، آخر یہ کہاں سے کماتا ہے، اس کا بزنس کیا ہے؟ میں پیچھے کیوں رہ گیا؟ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تجسس کرتے ہیں، لیکن وہ تجسس کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا اتنا مقرب ہے، میں اس سے مقرب کر سکتا ہوں، یہ اللہ کے حبیب کا اتنا محبوب بن گیا ہے، اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارتیں ہوتی ہیں، اس کی زندگی میں اتنا سکون ہے، اس کی زندگی میں اتنا اطمینان ہے، یہ کیسے ہے؟ میں بھی پوچھوں کہ کیا کرتا ہے؟ اب وہ جو اللہ والے تھے انہوں نے اس بوڑھی عورت کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا شروع کر، سرچ کرتے کرتے تو ایک مقام پر پہنچا کہ اس بوڑھی عورت کو پوچھا کہ تیرا عمل کیا ہے، تو کیا کرتی؟ اس نے کہا کہ میں دن میں بکریاں چراتی ہوں اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہوں، ان کی پرورش کرتی ہوں، اور جو فرائض و واجبات ہیں وہ پورے کرتی ہوں، اس کے علاوہ کوئی بڑی عبادت میں نہیں کرتی۔ اب وہ جو عبادت گزار شخص تھا وہ بڑا حیران ہوا، بڑا تعجب سے سوچتا ہے میں ساری رات عبادت کرتا رہتا ہوں، ساری روزہ رکھتا ہوں، جو مقام و مرتبہ مجھے ملا وہ اس پوری عورت کو مل گیا۔ یہ جو بتا رہی ہے کہ سارا دن بکریاں چراتی ہوں، فرائض و واجبات ادا کرتی ہوں، بچوں کی خدمت کرتی ہوں، یہ تو کروڑوں لوگ کرتے ہوں گے، یہ تو لاکھوں لوگ کرتے ہوں گے، اس بوڑھیا کی خصوصیت کیا ہوئی کہ وہ جگہ، وہ مقام، وہ عزت، وہ مرتبہ، وہ منزلت جو رب نے ساری رات عبادت کر کے سارا دن روزہ رکھ کے بڑھاپے تک مجھے دیا، وہ اس کو مفت میں مل گیا، وہ بات تو ہے نا۔ وہ اس کا ذہن مطمئن نہیں ہو رہا، اس نے دوبارہ کوشچن سوال کیا کہ تو غور کر کچھ چھپا رہی ہے، ایسا نہیں، کوئی اور چیز ہے، کوئی عبادت، کوئی عادت، کوئی خصلت، کوئی تیری ایسی ادا ہے جو رب کو بڑی پسند ہے۔ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، میں سادہ سی عورت ہوں، نہ کوئی پاس اعمال ہے، نہ کوئی محنت ہے، نہ کوئی مشقت ہے، سارا دن بکریاں چراتی ہوں، بچوں کی خدمت کرتی ہوں، اور کیا کرتی ہوں، فرائض و واجبات ادا کرتی ہوں۔ وہ تو پریشان ہو گیا کہ یہ بات تو ہے نا، ایسی تو نہیں ہو سکتا بات۔ اس نے پھر زور سے کہا کہ اللہ کی بندی مجھے بتا، میں پریشان ہوں، کوئی راز ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا کہ صرف ایک چھوٹی سی ہے، چھوٹی سی، وہ یہ ہے کہ اگر میرے رب کی طرف سے مجھے کبھی دکھ ملے تو میں سکھ کی تمنا نہیں کرتا۔ اللہ
اگر میں کبھی بیمار بھی ہو جاؤں تو میں شفا کی طرف نہیں نکلتا. اللہ اکبر. میں نے اپنا ذہن اس بات پر راضی کر لیا ہے کہ جو میرے رب کی طرف سے آئے گا میں اس پر راضی ہوں. یہ سونا میرے دکھ پیچھے راضی سکھ جلے پاؤں. ہائے ہائے. میرا مالک خالق میری تکلیف میں راضی ہے, اس کی رضا اس میں ہے. میں بندی ہوں, میں اس کی گناہ گار بندی ہوں. میری کیا اوقات ہے کہ میں طلب کروں, میں تمنا کروں, میں چاہت کروں, میں اس کی رضا پہ راضی ہوں. بندے نے جب یہ سنا تو اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر رونا شروع کیا کہ اللہ کی بندی یہ چھوٹی سی عادت ہے. بڑے بڑے عبادت گزار, بڑے بڑے اللہ والے اس مقام پر نہیں پہنچ پاتے. بہت بڑا مقام ہے. اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے. بزرگ کے بارے میں کئی پڑھا تھا, تھوڑا سا عرض کرو. ان سے کسی نے پوچھا آپ کو کبھی دکھ ملا, کوئی تکلیف ملی, کبھی پریشانی آئی؟ اس نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے, پہلے میرا سوال کا جواب دو. میرا کوشچن ہے کہ یہ جو دکھ ہوتا ہے یہ آتا کہاں سے؟ یہ دکھ آتا کہاں سے ہے؟ اس نے کہا کہ دکھ ہو یا سکھ ہو آتا تو رب کی طرف سے ہی ہے. تو جو رب کی طرف سے آئے اسے دکھ سمجھتے ہیں. وہ رب کی طرف سے آئے اس کو دکھ سمجھیں گے. وہی تو سکھ ہے, وہی تو خوشی ہے, وہی تو ہے کہ میرے رب نے میری طرف توجہ کی ہے. یہ اللہ والوں کی عجیب شان. یہ وہ لوگ ہیں جو راضی پر مساج زندگیاں گزارتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے اپنے من کو مار چکے. حضرت رابعہ رضویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص ہے, کہتا ہے کہ اللہ کی بندی, آپ اللہ کے ولیہ ہیں, بڑی عارف باللہ ہیں, آپ میرے لیے دعا کریں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ والوں کے الگ شان ہے. یہ دعا بڑی پیاری ہے, اللہ کی رضا کی طرف بڑی پیاری دعا ہے. لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں, جو عارف باللہ ہوتے ہیں, جو فنا باللہ کے مقام پہ ہوتے ہیں, ان کی دنیا کچھ الگ ہے, ان کی سوچ کی معراج کچھ الگ ہے. یہ بندے کو وہ انجیکشن لگاتے ہیں جو بالکل چینج کر کے رکھ دیتے ہیں. وہ فائنل ورڈ بولتے ہیں کہ بندے کا پورا پریشر کر کے رکھ دیتے ہیں. حضرت رابعہ رضویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تعجب ہے تجھ پر کہ تو رب کی رضا تو مانگ رہے ہو, پہلے خود تو رب سے راضی ہو جائے. اتنا شروع ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. عرض کیا حضور, اے اللہ والی, اے عارف باللہ, مجھے یہ بتا کہ میں رب سے راضی, میری کیا اوقات ہے کہ میں رب سے راضی نہ ہوں. کہتے ہیں اگر رب سے راضی ہو جائے تو یہ تو سارا دن لوگوں کے سامنے اپنے دکھ شیئر کرتا رہتا ہے, میں بیمار ہوں, مجھے یہ ہو گیا ہے, میرے گھر میں یہ پرابلم ہے, مجھے وہ پرابلم ہے, میرے پیٹ میں درد ہے, میرے سر میں درد ہے. تو یہ کیا رب سے راضی ہو؟ یہ رب سے راضی, تو پہلے رب سے تو راضی ہو جاؤ, پھر دیکھنا رب تجھ سے کیسے راضی ہو. سبحان اللہ. یہ اللہ والوں کی الگ ویژن ہے, سوچ ہے کہ اپنی زندگی کو بالکل ایسے گزاریں کہ بس رب جس حال میں رکھ کے راضی, ہر حال میں اللہ کا شکر ہے, ہر حال میں اللہ کا کرم ہے. ایک بات حضرت عمر سنائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت بڑی ضرورت ہے, صحابی ہے. ان کا اکلوتا بیٹا تھا, ان کے شوہر کا نام حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کسی کام سے باہر گئے, بیٹا بیمار تھا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر نہیں آئے تھے کہ بیٹے کا انتقال ہو. اب ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر, تحمل, اخلاص, سنسیئرٹی, لائلٹی, کیا کہوں, کیا اس کا معیار کیا تھا, سوچیے ذرا. اور آج ہم اپنی گھر کی بے عورتوں کو دیکھیں, ہم اپنے آپ کو دیکھیں, ہماری حالت کیا ہے. ہم کتنے اپنے آپ کو زبان سے مسلمان تو کہتے ہیں, لیکن ہمارا لیول آف
اسلام کس طرح اس پر غور کرے گا مل جل کر. حضرت عمر سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو جو کچھ تجزیہ و تعریف کر کے کہہ کر اس کو تجہیز و تکفیر کرنے کا کہہ دیا. اتنے میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آیا. تو حضرت عمر سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے بھی زیادہ بن سور کر نئے کپڑے پہن کر آپ نے شوہر کا استقبال کیا. شوہر کو کھانا پیش کیا, پانی پیش کیا. روایت میں یہاں تک الفاظ ہیں مباشرت کی. پھر اس کے بعد حضرت طلحہ سے عرض کیا کہ میرے سرتاج میں آتا اگر کوئی انتہائی اعلیٰ درجے کا دوست کوئی گفٹ دے, کوئی چیز دے, کہے کہ چند دن کے لیے دے چاہے واپس کر دو, تو کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت طلحہ نے کہا جب بھی چند دنوں کے لیے تھی اور ان کی کسی کی تھی تو واپس خوشی سے کرنی چاہیے, شکریہ کے ساتھ کرنی چاہیے. شکریہ کے ساتھ چیز کو ریٹرن کرنا چاہیے, واپس کرنا چاہیے. تو حضرت عمر سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے سرتاج کی ہمارے رب نے ہمیں جو کچھ دیر کے لیے بیٹا دیا تھا وہ ریٹرن لے دیا, ہمیں اس کا شکر ادا کرنا. اندازہ کریں کہ ہمارے بزرگوں کے اندر اپنے رب کی غذا کا معیار کیا تھا. ہم آج دنیا میں کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ کے بندے, ہم اپنے عمل سے دنیا میں مالک بنے بیٹھے. ہم دنیا کے اندر دنیا کو ہر وقت مادی ماحول میں رہ کر ہماری سوچ بھی بڑی نا مادی سوچ بن گئی. ہر چیز دنیاوی اعتبار سے ہمارا معیار دنیا ہی بن چکا ہے. حالانکہ ہم مسلمان, ہمارا معیار دنیا ہونا نہیں چاہیے, ہمارا معیار اللہ کی رضا ہونا چاہیے. ہمیں اپنے رب پر نظر رکھنی چاہیے کہ میرا رب میرے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے, اس پر راضی. اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے, اللہ سے سلامتی مانگنی چاہیے, لیکن جو پھر رب کا فیصلہ ہو اس پر راضی ہے. وہ بیماری ہو, وہ صحت ہو, وہ سفر ہو, وہ سفر نہ ہو, وہ کاروبار ہو, کاروبار کم ہو, کوئی ملازمت ملے نہ ملے, اللہ سے عافیت و سلامتی کا سوال کرنا چاہیے, لیکن پھر جو فیصلہ ہو اس پر راضی ہونا. یہ اخلاص کے لیے ضروری ہے, اور اس اخلاص کا بڑا اجر و مرتبہ ہے جو میں جس موضوع کو لے کر چل رہا ہوں. ایک شخص امام نبوی نے اس کو نقل کیا کہ ایک شخص ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جا رہا ہے. رستے میں اللہ پاک نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں اس کے پاس بھیج دیا. فرشتے نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ فلاں گاؤں میں ایک شخص ہے, اس سے ملاقات کرنے جا رہا. پھر فرشتے نے پوچھا کہ کیا وہ تیرا رشتے دار ہے؟ اس نے کہا نہیں رشتے دار نہیں. پوچھا کوئی کاروبار ہے؟ کاروبار نہیں. کوئی اور کوئی غرض ہے تجھے, اسے کچھ مطلب ہے؟ کوئی غرض و مطلب نہیں. کیوں جا رہے ہو؟ کہہ رہے وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے, مسلمان ہے, مجھے اس لیے اللہ کی رضا کے لیے محبت ملاقات کرنے جا, کوئی اور غرض نہیں ہے. تو فرشتے نے کہا قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے مجھے یہاں بھیجا ہے, میں رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں, جس طرح تجھے کوئی اور مطلب نہیں ہے, تجھے کوئی غرض نہیں ہے, تو صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک اللہ کے بندے سے ملتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی تجھ سے محبت ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور ایک جگہ الفاظ ہے کہ اللہ نے تجھے حد بھی بخشی ہے. سبحان اللہ. آپ اس روایت پر, اس حقائق پر غور کریں. کیا اس نے ہزاروں نفل پڑھے؟ کیا اس نے لاکھوں تسبیح پڑھی؟ کیا اس نے کروڑوں قرات کی؟ نہیں, صرف سمپل ایک ملاقات, ایک چند منٹ کی, چند گھنٹے کی ٹریول, لیکن اس کے اس عمل میں اخلاص تھا, اس کے اس عمل کے اندر اخلاص تھا, پیورٹی تھی, ملاوٹ نہیں تھی. اور اللہ کی بارگاہ میں وہ ایسا مقبول ہوا کہ اللہ نے اس کو اپنا محبوب بھی بنا لیا, اس کو بخش بھی دیا. سبحان اللہ. دوسری طرف سنیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کو بیان کرتے اور راوی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے لگے تو بے ہوش ہو کر گر گئے.
3 ٹائم آپ بے ہوش ہو گئے اس حدیث کی غیبت اور خوف خدا کی وجہ سے. پھر لرزتی ہوئی زبان سے اس روایت کو بیان کیا کہ روز قیامت ایک عالم جو تاریخ اللہ کی دعوت ہے. فرمائے گا کہ بندے میں نے تجھے علم دیا, تو نے میرے لیے کیا کیا؟ مالک جو تم نے نعمت علم کی دی, قرآن سکھایا, وہ میں نے تیرے بندوں کو سکھایا. میں نے پتہ نہیں کتنے علماء بنا دیے, کتنے قاری حافظ بنا دیے. اللہ پاک فرمائے گا کہ اے بندے تو جھوٹ بولتا ہے, تو جھوٹ بولتا ہے. تو نے یہ دنیا میں سب اس لیے کیا کہ لوگ تجھے عالم سمجھے, لوگ تجھے قاری کہیں. لوگوں نے تجھے قاری اور عالم کہہ لیا. اے فرشتوں سے بالوں سے پکڑو اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈالو. عالم کی فضیلت کتنی ہے؟ 1000 عابد سے, لیکن اخلاص نہیں تو جہنم کے گھسیٹ کر چلا جائے. سخی کو اللہ کی بات ہوتی ہے. اللہ فرمائے گا میں نے تجھ کو دنیا سے دوسرے لوگوں سے زیادہ مال دیا, گاڑی بنگلہ گھر کاروبار بہت کچھ دیا, اچھی ملازمت دی. بس کرے گا مالک جو تمہیں مال دیا میں تیری طرح میں خرچ کیا. میں نے مدرسے بنا دیے, میں نے مسجدیں بنا دی, میں نے خیرات کی, میں نے وظیفے کے کام کیے, میں نے پتہ نہیں کتنے تیری راہ میں سب خرچ کیا. اللہ فرمائے گا کہ بندے تو جھوٹ بول رہا, تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں. لوگوں نے تجھے سخی کہہ دیا. اے فرشتوں اسے بالوں سے پکڑو اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈالو. فرشتوں سے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں ڈالو. تیسرا شخص شہید کو اللہ کی بات ہے. شہید اللہ کی بات میں جائے, اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تجھے جرأت بہادری دی, تمہیں کیا کیا؟ عرض کہے گا مالک میں نے تیری دی ہوئی جرأت و بہادری کو تیری راہ میں قربان کیا. میں نے اپنا سر تیری راہ میں قلم کروا دیا, میرا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تیری خاطر. اللہ فرمائے گا بدن تو جھوٹ بول رہا, تو نے یہ سب اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں. لوگوں نے تجھے بہادر کہہ دیا. اے فرشتوں اسے بالوں سے پکڑو اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈالو. فرشتوں سے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں ڈالو. اب سمجھنے کی بات ہے, میسج کیا ہے؟ ایک سمپل ملاقات کا سفر اللہ کا محبوب بنا دے اور سر تن سے جدا ہو جائے اسلام کی راہ میں. اگر اخلاص نہیں ہے, اگر سنسیئرٹی نہیں ہے, اگر پیورٹی نہیں ہے, اگر لائلٹی نہیں ہے, تو سب بیکار ہے. سب اس کے وہ الٹا نقصان کا باعث بنے. تو اللہ کی بارگاہ میں کوالٹی بہت بیٹر کرتی. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دین کے معاملے میں مخلص ہو جاؤ. تو یعنی اللہ کی بارگاہ میں مخلص ہو جاؤ, تمہارا تھوڑا عمل بھی کام آئے. اگر اللہ سے ہم مخلص نہیں ہوں گے تو پھر کون سی ذات ہے جس سے مخلص ہوں؟ خالص وہ ہمارا خالق ہے. بلکہ ہمارے اسلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھیں, حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھیں, حضرت عثمان غنی کی زندگی کو دیکھیں, حضرت مولا کائنات مولا علی کی زندگی کو دیکھیں, تمام صحابہ اہل بیت کی زندگی کو دیکھیں, تابعین تبع تابعین اسلاف اکابرین کی زندگی کو دیکھیں. ان کی زندگی بڑی نیک ہے, کلیم خالص اللہ کی. ان کا سونا, ان کا جاگنا, ان کا مرنا, ان کا جینا, ان کی رشتہ داری. میرے امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا, رسول اللہ شریف میں یہ سوال موجود ہے. سوال کیا کہ حضور دین کا تقاضا یہ ہے, میں مفہوماً بیان کر رہا ہوں, الفاظ تبدیل ہو سکتے ہیں. دین کا تقاضا یہ ہے کہ ہر کسی سے محبت اللہ کی کی جائے. الحب للہ والبغض فی اللہ. تو انسان کی اپنی اولاد ہوتی ہے, ماں باپ ہے, ایک نیچرل طبیعت ہے انسان کو اپنی اولاد سے محبت